شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر یہ تمہیں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کی اور کوئی چیز نہ پڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں بھی موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آن پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی میں پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم انتظار کرو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے خرچ کی قبولیت نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔